ناظرین، آج 6 دسمبر بعد دوپہر یورپی میڈیا اور خصوصاً یہاں اسکینڈینیویا کے میڈیا میں اس خبر کا بہت زیادہ چرچا ہے، جو خفیہ شواہد کی بنیاد پہ سامنے آئی ہے کہ سویڈن اور یورپ کے کچھ ملکوں میں قرآن سوزی کے ہونے والے واقعات کے پیچھے روس کی خفیہ ایجنسی کا ہاتھ ہے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ترکی اور سویڈن کے تعلقات خراب کرائے جائیں تاکہ سویڈن کی جو رکنیت ہے نیٹو کے لیے اس کے لیے مشکلات پیدا ہوں، اور دوسرا اسلاموفوبیا کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے۔ یہ جو رپورٹس آئی ہیں آج کے میڈیا میں، یہ ایک ڈوزیئر سینٹر ہے لندن میں، اس نے ان کو جاری کیا ہے، اور اس کو فن لینڈ کے ایک میڈیا گروپ نے، اور بعد میں یہاں سویڈن کا جو ایک بڑا اخبار ایکسپریشن ہے اس نے جو ہے وہ اس کی تفصیلات شائع کی ہیں، بلکہ اس میں بہت سے یورپی ملکوں کے جو میڈیا ہے، جرمنی کا اور ڈنمارک ریڈیو اور سویڈش ٹیلی ویژن، ان سب نے جو ہے وہ اس حوالے سے رپورٹس دینا شروع کی ہیں، اور آج اس حوالے سے آپ کوئی بھی یورپی میڈیا دیکھیں گے تو اس میں اس کا ضرور چرچا ہوگا، اور اس کی بنیاد یہ بتائی گئی ہے کہ ایک رشین جو خفیہ ایجنسی ہے، انٹیلیجنس ایجنسی، اس کے ایک اہلکار نے یہ تفصیلات جو ہے وہ ان کا انکشاف کیا ہے، اور یہ تفصیلات ڈوزیئر سینٹر کے پاس لگی ہیں۔ یہ سینٹر جو تھا یہ رشیا میں ایک کھرب پتی جو تیل کے تاجر تھے میکھائل، جن کو وہاں 2003 سے 2013 تک پیوٹن نے جو ہے وہ جیل میں رکھا ہوا تھا۔ یہ پوٹن کے بہت بڑے ناقدین میں سے تھے۔ یہ پھر وہاں سے فرار ہو کے آج کل جلاوطنی کی زندگی جو ہے سوئٹزرلینڈ میں گزار رہے ہیں۔ انہوں نے یہ سینٹر سارا بنایا تھا، اور وہاں سے یہ رپورٹ جو ہے وہ باقی میڈیا کے ہاتھ میں لگی ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو سویڈن میں اور یورپ کے اور کئی ملکوں میں ترکی کے صدر کے خلاف جو بعض مظاہرے کروائے گئے، اور یہاں اسٹاک ہوم میں بھی ان کا پتلا، ان سب کا مقصد جو تھا کہ سویڈن کی جو رکنیت ہے نیٹو کے لیے اس میں دوری پیدا کی جائے۔ دوسرا جو یوکرین اور رشیا کی وار تھی، اس سے رشیا فائدہ اٹھانا چاہتا تھا، اور یہ ہے کہ وہ اسلاموفوبیا کو بھی آگے بڑھانا چاہتا تھا۔ اور سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں 21 جنوری کو یہاں پہ جو ترکی کے سفارت خانے کے سامنے قرآن سوزی کا جو واقعہ ہوا، جو ایک ڈینش سویڈش انتہا پسند سیاستدان جس نے پہلے بھی کئی جگہ پہ قرآن سوزی کی تھی، وہ بھی اسی سلسلہ کی کڑی ہے، اور اس کے بعد اور بھی جو قرآن سوزی کے واقعات پے در پہ ان دنوں ہوئے، ان سب کے پیچھے جو ہے وہ رشین ایجنسی تھی۔ پھر یہ ان کو پروموٹ کرتے تھے، سوشل میڈیا پہ بھی اس کو آگے پھیلاتے تھے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ترکی نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں یہ دھمکی دی تھی کہ جب تک سویڈن میں قرآن سوزی کے واقعات نہیں رکتے ہم سویڈن کی جو ہے وہ نیٹو کی اپلیکیشن کو اپروو نہیں کریں گے۔ پھر آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ سویڈش دارالحکومت اسٹاک ہوم میں یہاں پہ جو سٹی ہال ہے وہاں پہ ترکی کے صدر طیب اردوغان کا جو ایک پتلا اس کو لٹکایا گیا، اور اس طرح سے ترکی کو اور مشتعل کیا گیا، جس کے بعد سویڈش کے وزیر اعظم نے بھی بیان دیا۔ تو یہ سارا جو ہے سلسلہ چلتا رہا، اور ان دنوں بھی یہ خبریں آئی تھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند ولاگ میں نے جو بنائے قرآن سوزی کے حوالے سے، ان میں بھی یہ ذکر کیا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس میں روسی ایجنسی ملوث ہو سکتی ہے۔ کچھ نے غیر ملکی ایکٹرز کا نام لیا، یہاں کے جو سویڈن کے وزیر خارجہ ہیں انہوں نے غیر ملکی طاقتوں کا نام لیا کہ وہ یہ سارا کر رہی ہیں، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ سویڈن کی نیٹو کی رکنیت میں تعطل پیدا ہو، اس میں تاخیر ہو، اور دوسرا سویڈن کے اور ترکی کے تعلقات خراب ہوں، اور یہ سارے ان مقاصد کے لیے جاری ہے۔ اب یہ رپورٹ جب منظر عام پہ آئی ہے تو اس کے بعد سویڈن کے جو وزیر خارجہ ہے توبیاس بلسٹروم، ان سے یہ پوچھا گیا ہے کہ اب آپ ان پہ کمنٹ کریں کہ کیا یہ رپورٹ درست ہے۔ تو انہوں نے کہا جی کہ ابھی میں نے چونکہ پوری رپورٹ کا مطالعہ نہیں کیا، میں اس بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ میں ضرور کہوں گا کہ روس نہیں چاہتا کہ سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بنے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ آج کل کے دور میں ڈس انفارمیشن بہت زیادہ ہے، اس لیے لوگوں کو تھوڑا جو ہے وہ چھان پھٹک کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ خبر کہاں سے آ رہی ہے، اس کا سورس کیا ہے، اور اس کے مصدقہ ہونے میں کس حد تک جو ہے وہ یقین کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال جناب، یہ ابھی تازہ ترین یہ نیوز آئی ہے بعد دوپہر 6 دسمبر کو میڈیا میں، تو میں نے کہا کہ اس کی ابتدائی تفصیلات
آپ کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کروں. اس حوالے سے مزید جب تفصیلات کچھ ہوں گی تو وہ بھی انشاءاللہ آپ ان ولاگز میں دیکھیں گے. اپنا خیال رکھیے گا اور ملتے ہیں ہم کسی اور موقع پہ.